بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً بالکل ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر، اور آپ کو آپ کی اردو کی جماعت اول میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا تعارف بھی پڑھ چکے ہیں اور آپ نے اس کا ایک سبق بھی مکمل کر لیا۔ ہم اپنی کتاب کا دوسرا سبق، دوسرا یونٹ آج شروع کرنے والے ہیں۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا ابتدائی اردو جماعت اول، اور اب آپ سب اچھے سے واقف بھی ہو چکے ہیں کہ یہ آپ کی اردو کی کتاب کا سر ورک ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنا دوسرا سبق نعت شروع کرنا ہے۔ آپ نے اپنی کتاب میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا حمد کے بعد اگلا سبق جو ہے وہ نعت کا ہے۔ آج ہم اس سبق کا پہلا حصہ پڑھیں گے، جس کے حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ نے پچھلے سبق کی طرح تمام حاصلات تعلم کو ایک ساتھ نہیں کرنا، بلکہ ہم آہستہ آہستہ مختلف اسباق میں تقسیم کر کے ان کی تفہیم کریں گے۔ آج ہم جو سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا تیسرا حاصل تعلم ہے، جو ہے ختمہ سکتہ سوالیہ نشان کی پہچان کر سکیں۔ آپ نے ان میں سے اپنی کتاب کے اس سبق میں جو علامت سیکھنی ہے یا جس نشان کی پہچان اور اس کا استعمال سیکھنا ہے وہ ہے ختمہ۔ اپنے آج کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے پچھلی جماعت میں پڑھا، کیوں نہ اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لی جائے۔ تو آپ کو میں ایک تصویر دکھاتی ہوں، یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ کیا آپ اس تصویر کو پہچانتے ہیں؟ ہاں جی، اس کو کہتے ہیں قلم۔ جی بالکل۔ اور یہ کیا تصویر ہے؟ جی یہ ہے دروازہ۔ دروازہ، بالکل صحیح۔ اور اس سے تو آپ سب بہت اچھے سے واقف ہوں گے، بستر۔ بستر۔ اور یہ کیا ہے؟ یہاں پہ یہ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ آپ میں سے شاید کچھ بچوں نے اس کو دیکھا ہو، اصل میں بھی دیکھا ہو، ورنہ تصاویر میں اور ٹیلی ویژن پر تو آپ سب نے ضرور دیکھ رکھا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں پل۔ پل۔ تو پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو تصاویر دیکھی یا آپ یہ علامتیں جو ان الفاظ پہ آتی ہیں ان کو پہلے سے پڑھ چکے ہیں، جیسے قلم پہ زبر، دروازہ پہ بھی زبر کی علامت، بستر پہ زیر کی علامت، اور پل پر پیش کی علامت۔ یہ وہ تمام علامات ہیں جو آپ اپنے اس کتاب کے ابتدائی حصے میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور آپ نے پچھلی جماعتوں میں بھی ان کو اچھے سے پڑھ لیا، ان کو سمجھ لیا۔ تو آپ پہلے سے ان نشانوں یا نشانات یا علامتوں سے واقف ہیں، اور ہم آج انہی علامتوں کا اگلا حصہ یا اس سے کچھ آگے کا حصہ پڑھیں گے۔ آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہوگی، یہ کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، یہ بچی بتا رہی ہے کہ میرا نام فاطمہ ہے اور میں جماعت اول میں پڑھتی ہوں۔ اسی طرح سے یہ ایک اور خوبصورت سی تصویر ہے، اور اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ خوبصورت دنیا بنائی۔ کیا آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ کیا یہ دونوں جملے جو فاطمہ بتا رہی ہیں اور جو جملہ میں نے آپ کے لیے لکھا ہے، کیا یہ دونوں جملے مکمل ہیں؟ بتائیے۔ اچھا، تو آپ کے خیال میں یہ جملے مکمل ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ جملے مکمل نہیں ہیں تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ یقیناً سوچیں گے کہ مس ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو پیارے بچوں، یہ دونوں جملے مکمل نہیں ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی جملے کو مکمل کرنے کے لیے اس کے آگے ختمہ کی علامت لگانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ علامت نہیں لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات ابھی جاری ہے، یہ بات ابھی اس کے بعد بھی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے ایک جملے کو، اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے اختتام پر ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ آپ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے، اور اساتذہ کرام اپنے چند نئے جملے لکھ کر یا بول کر اپنے بچوں سے اسی طرح کی علامت کے بارے میں پوچھیں کہ کہاں پہ ختمہ کی علامت استعمال ہوتی ہے اور کہاں پہ استعمال نہیں ہوتی۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے سرگرمی کو کر لیا، آپ کو پتہ چلا کہ آپ نے کہاں پہ ختمہ کی علامت استعمال کرنی ہے۔ یقیناً کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ مزید میں آپ کو سمجھائے دیتی ہوں۔
ختمہ اس طرح سے لکھتے ہیں اور یہ ختمہ کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چلے ہم ایک کام کرتے ہیں. آپ کو ایک تصویر دکھائی دے رہی ہے, یہ تصویر کس کی ہے؟ بالکل صحیح, یہ تصویر ہے خانہ کعبہ کی. ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ جملے لکھتے ہیں اس تصویر کو دیکھ کے. جیسے آپ مجھے بتاتے جائیے, میں آپ کے لیے جملے لکھتی ہوں. جیسے پہلا جملہ, یہ خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. مسلمان خانہ کعبہ حج کرنے جاتے ہیں. حج کرنے جاتے ہیں. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا, ہم نے ایک تصویر دیکھی اور اس پہ ہم نے مختلف جملے بولے اور لکھے. آپ کو کیا لگا؟ ہم نے جہاں پہ اپنا ایک جملہ مکمل کیا, ایک بات ختم کی, تو اس کے اختتام پر ہم نے ختمہ کی علامت لگائی. جیسے پہلا جملہ لکھا, یہ خانہ کعبہ ہے, تو اس کے اختتام پر ہم نے علامت ختمہ کا استعمال کیا. اسی طرح ہم نے اپنا اگلا جملہ لکھا, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, اور ہم نے اپنے اس جملے کے اختتام پر بھی ختمہ کی علامت لگائی. اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ہمارا پہلا جملہ ہے پر مکمل ہوا, اور اگلا جملہ خانہ کعبہ سے شروع ہوا تو وہ ایک نیا جملہ تھا. اسی طرح ہم نے اپنا تیسرا جملہ لکھا, مسلمان خانہ کعبہ حج کرنے جاتے ہیں, اور اس کے اختتام کے لیے بھی ہم نے علامت ختمہ کا استعمال کیا. پیارے بچوں, اگر ہم اس میں یہ علامات نہ استعمال کرتے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ تینوں جملے پڑھنے میں کس طرح سے لگتے. یہ خانہ کعبہ ہے, خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے, مسلمان خانہ کعبہ حج کرنے جاتے ہیں. تو آپ کو کیسا لگا؟ بات تو مکمل ہو رہی ہے لیکن ہماری بات میں ربط نہیں. ہمیں یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ کون سا جملہ کس جملے سے الگ ہے اور کون سا جملہ کس طرح ادا کیا جائے گا. تو پیارے بچوں, اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے, کسی کو اچھے انداز میں سمجھانے کے لیے ختمہ کی علامت بہت ضروری ہے. چلیں ہم ایک چھوٹا سا کھیل کھیلتے ہیں, ایک سرگرمی کرتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ یہ جو عبارت لکھی ہوئی ہے اور جو تصویر ہے, اس تصویر کو دیکھتے ہوئے اس عبارت کو بلند آواز سے پڑھیے. میری ویڈیو کو آپ ابھی یہیں پہ روکیے, اور جس طرح سے عبارت لکھی ہوئی ہے آپ نے اس کو اسی روانی سے پڑھ کر فردن فردن اپنی معلمہ کو بتانا ہے. اساتذہ کرام, آپ پہلے اس عبارت کو ایک دفعہ اس کی مثالی بلند خوانی خود کیجئے, تاکہ آپ کو دیکھ کے 2 سے 3 طلبہ اس کی بلند خوانی کر سکیں. میری ویڈیو کو یہیں پہ روکیے, اور اس کے بعد میں آپ کو اس سرگرمی کو آپ کے ساتھ مل کے کرتی ہوں. جی تو پیارے بچوں, آپ نے اس تصویر کو دیکھا, اس میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے, اور آپ نے اس عبارت کو بھی پڑھا ہوگا. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس عبارت کو ہم کیسے پڑھیں گے. احمد اور عائشہ قرآن پاک پڑھنے مسجد گئے. پڑھائی کے دوران میں بارش شروع ہو گئی, موسم بہت سہانا ہو گیا. جب بارش رک گئی تو وہ دونوں گھر کے لیے نکلے. صحن میں آ کر انہوں نے حسین نظارہ دیکھا. بارش رکنے کے بعد آسمان پر خوبصورت قوس قزح دکھائی دے رہی تھی. کیا یہ عبارت ایسے ہی پڑھی جائے گی؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ اس عبارت میں چونکہ کوئی علامت نہیں دی گئی, کسی طرح کا کوئی نشان نہیں استعمال ہوا, تو یہ اسی طرح سے پڑھی جائے گی. اگر ہم اس میں اپنی ضرورت کے مطابق پڑھتے ہوئے, ہر جملے کو الگ کرتے ہوئے اس کے اختتام پر ختمہ کی علامت لگائیں, تو اس عبارت کو پڑھنے کا اور اس کو لکھنے کا طریقہ کچھ مختلف ہو جائے گا. تو آئیے اس کو میں آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں, اور میں ساتھ ساتھ علامت ختمہ کا بھی استعمال کروں گی. جیسے پہلا جملہ ہے, احمد اور عائشہ قرآن پاک پڑھنے مسجد گئے. تو یہاں پر ہم ایک جملہ ہمارا چونکہ مکمل ہو گیا, ختم ہو گیا, تو یہاں پہ ہم علامت ختمہ لگائیں گے. پڑھائی کے دوران میں بارش شروع ہو گئی, موسم بہت سہانا ہو گیا. یہاں پہ پھر ہم ایک ختمہ کی علامت لگائیں گے, اور ایک علامت ہماری ہو گئی کے بعد آئے گی. جب بارش رک گئی تو وہ دونوں گھر کے لیے نکلے. نکلے پہ پھر ہمارا جملہ مکمل ہوا, اور ہم نے لگائی ختمہ کی علامت.
صحن میں آ کر انہوں نے حسین نظارہ دیکھا۔ اب ایک ایک بات چونکہ مکمل ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ ختمہ کی علامت استعمال کرتے جائیں گے۔ بارش رکنے کے بعد آسمان پر خوبصورت قوس قزح دکھائی دے رہی تھی۔ تو پیارے بچوں، آپ کو اندازہ ہوا کہ ختمہ کی علامت ہماری عام بول چال میں، ہمارے جملے لکھنے میں کس قدر ضروری ہے۔ اگر ہم اس علامت کو نہ لگائیں تو نہ ہم اپنی بات کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں، اور اگر لکھنے میں بھی نہ لگائی جائے تو پڑھنے والا اس سے اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا۔ آج آپ نے سیکھا ختمہ، ٹھیک ہے؟ جب جملہ ختم ہو، کوئی بھی ایک جملہ جو مکمل ہو تو آخر میں ختمہ کی علامت لگاتے ہیں۔ ختمہ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس علامت کا مطلب ہے کہ جملہ مکمل ہو گیا، یعنی آپ کی بات یہاں پہ اختتام کو پہنچی، ختم ہو گئی۔ جہاں ختمہ کی علامت لگائی جائے وہاں رکنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ختمہ کی علامت لگائی لیکن اس کو ایک ہی روانی سے پڑھتے چلے گئے۔ آپ کے لیے اس میں آپ کی کتاب میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے میں صفائی کا خیال رکھتا ہوں، ہوں کے بعد یہ علامت ختمہ تھی۔ عذرا نے کھانا بنایا، بنایا کے بعد بھی آپ کی کتاب پر ختمہ کی علامت موجود ہے۔ اور تیسرا جملہ ہے باجی نے نماز پڑھی۔ اب آپ نے ایسا کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر تختہ تحریر پر چند جملے لکھنے ہیں اور ان کے جہاں ضرورت ہو وہاں پر ختمہ کی علامت لگانی ہے۔ تو شاباش، اس سرگرمی کو کیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، آپ نے ختمہ کی علامت کے استعمال کے لیے چند جملے لکھے ہوں گے، آپ کی معلمہ نے آپ کی رہنمائی فرمائی ہوگی اور آپ نے ان کو علامت ختمہ استعمال کرتے ہوئے مکمل کیا ہوگا۔ اب ہم اپنی کتاب پر مشق میں دیے گئے ختمہ سے متعلق جو سوالات ہیں ان کو کر لیتے ہیں۔ تو آپ کا کتاب میں سوال نمبر 9 ہے، دیے گئے جملے غور سے پڑھیں اور جہاں ختمہ کی علامت موجود ہے اس پر دائرہ لگائیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ بہت آسان سی سرگرمی، آپ نے اپنی کتابیں کھولیں اور اس میں پڑھیں، اس جملے میں جہاں جہاں ختمہ کی علامت استعمال ہوئی ہے اس پر دائرہ لگاتے جائیں۔ جیسے پہلا جملہ ہے، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، تو ہوں میں یہ دیکھیں یہ ہے ہماری ختمہ کی علامت۔ اسی طرح دوسرا جملہ ہے آپ کا، استاد سبق پڑھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ ایک جملہ، ایک بات مکمل ہو گئی تو اس کے بھی اختتام پر ختمہ کی علامت۔ اسی طرح تیسرا جملہ، میں وقت پر اسکول جاتا ہوں، تو یہاں پہ بھی آ گئی آپ کی ختمہ کی علامت۔ اور چوتھا جملہ ہے آپ کا، میں اسکول کا کام شوق سے کرتا ہوں، تو آپ نے اسی طرح سے اپنی کتاب پر دی گئی ختمہ کی علامات کو اس کے ارد گرد دائرے لگانے ہیں اور اس سوال کو مکمل کرنا ہے۔ آپ کی آج کی سرگرمی ہے کہ آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر اس سرگرمی کو سر انجام دینا ہے۔ معلمہ 2 جملے ایک ساتھ بول اور لکھ کر بتائیں، کوئی سے بھی 2 جملے جن میں ختمہ کی علامت درمیان میں آتی ہو یا اختتام پر آتی ہو، وہ ایک ساتھ بولیں اور باری باری طلبہ سے علامت ختمہ لگوائیں۔ آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ابھی میری ویڈیو کو روکنا ہے اور اس سرگرمی کو سر انجام دینا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، کیسا لگا آپ کو اس سرگرمی کو کرنا؟ یقیناً مزہ آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ زیر زبر پیش کے بعد ایک نئی علامت ختمہ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ جو علامت آج آپ نے سیکھی اسی سے متعلقہ آپ کا گھر کا کام کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی کتاب پر سوال نمبر 10، اس کو آپ نے گھر میں جا کے کرنا ہے، جو ہے اشارات کی مدد سے اپنے بارے میں 5 جملے، آپ نے صرف 5 جملے تحریر کرنے ہیں جن کے آخر میں ختمہ کی علامت لگانی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کو یہ اشارات دیے گئے جیسے نام، عمر، جماعت، والد کا نام اور پسندیدہ پھل، ان اشارات کی مدد سے آپ نے 5 جملے لکھنے ہیں اور ان کے آخر میں ختمہ کی علامت لگانی، جیسے میرا نام اقصیٰ ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ان 5 اشارات سے 5 جملے لکھنے ہیں، لیکن اپنی کاپی پر علامت ختمہ لگانا نہ بھولیے گا۔ دوسرا آپ نے ایک چھوٹا سا کام کیا کرنا ہے کہ نعت کے پہلے بند کی پڑھائی والدین کے ساتھ مل کر کرنی ہے۔ چونکہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ نعت ہے، تو آپ نے پہلے بند کی پڑھائی ان کے ساتھ اس انداز میں کرنی ہے کہ اشعار کو نثر کی صورت میں بیان کیا جائے۔
جیسے سادہ جملہ ہوتا ہے، اور ہر جملے کے اختتام پر آپ نے ختمہ کی علامت بھی استعمال کرنی ہے. یعنی آپ نے جملہ اس طرح سے ادا کرنا ہے کہ اس کے آخر میں وہ جہاں پہ مکمل ہو وہاں پہ ختمہ کی علامت استعمال ہو، اور آپ نے اپنے والدین کو بتانا ہے کہ یہ جملہ یہاں مکمل ہو رہا ہے اور یہاں پہ میں علامت ختمہ لگاؤں گا. اس سرگرمی کو آپ نے، اس گھر کے کام کو آپ نے کاپیوں پر نہیں کرنا، بلکہ زبانی یہ سرگرمی اپنے والدین کے ساتھ مل کر سر انجام دینی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے علامت ختمہ سے متعلق ایک ورک شیٹ بھی بنائی گئی ہے. مجھے یقین ہے آپ کو اس کو کر کے بھی بہت اچھا لگے گا. اس میں آپ کا سب سے پہلا سوال، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، اپنی جماعت کا نام اور اپنے اسکول کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد آپ کا سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے جملے غور سے پڑھیں اور جہاں ضرورت ہو وہاں ختمہ کی علامت لگائیں. پیارے بچوں، کتاب میں آپ نے اس سرگرمی کو اس طرح سے کیا کہ آپ کو چند جملے دیے گئے تھے اور علامت ختمہ لگائی گئی تھی. آپ نے اس علامت کے ارد گرد دائرہ لگانا تھا. اب آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے، جہاں آپ کو ضرورت محسوس ہو وہاں پہ صرف ختمہ کی علامت لگانی ہے. جیسے میرا نام احمد ہے، دوسرا جملہ ہے رزق ہمیں یہ کس نے دیا، ہم پہ کرم یہ کس نے کیا. تیسرا جملہ ہے آپ کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں. چوتھا جملہ ہے ہمارے ہادی خدا کے پیارے. اور پانچواں جملہ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں. آپ نے اس کو اچھے سے پڑھنا ہے اور سب جملوں کے آگے علامت ختمہ نہیں لگانی، بلکہ آپ کو لگے کہ جن جملوں کے اختتام پر جہاں بات مکمل ہو رہی ہے اور ختمہ کی علامت کی ضرورت ہے صرف وہاں پہ لگانی ہے. اسی طرح دوسرا سوال ہے آپ کا، سوال نمبر 2 ہے آپ کا، دی گئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس تصویر کے متعلق آپ نے صرف 3 جملے لکھنے ہیں. یہاں پہ 3 جملے لکھیں گے اور ہر جملے کے اختتام پر ختمہ کی علامت لگائیں گے. یہ ہوئی آپ کی آج کی ورک شیٹ. آج کے سبق میں آپ نے علامت ختمہ کے بارے میں سیکھا اور اس کے استعمال سیکھا. اساتذہ اکرام، ہماری مزید ویڈیو لیکچرز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے پی پی ٹیز، لیسن پلان، ورک شیٹ اور یہ جو سرگرمیاں کروائی گئی ہیں ان کے لنکس دیے گئے ہیں. آپ ان کو جس وقت چاہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شکریہ.